السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فيا أيها الناس، ألا إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزمان، محسن انسانیت، محسن کائنات، خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سب انبیاء اور رسل کے بعد مبعوث فرمایا، اور آپ کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول قیامت تک نہیں آنے والا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے، اور یہ مسلمانوں کا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ ایسا عقیدہ ہے جس کے بغیر دین اسلام کی کوئی بھی تعبیر اور کوئی بھی تشریح قابل قبول نہیں، اور اس عقیدے کو چھوڑ کر کوئی شخص مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ دو ٹوک بات قرآن کریم نے بھی بتائی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائی، اور 1400 سال سے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین ان کا اتفاقی عقیدہ یہ چلا آ رہا ہے۔ اور پھر ہمارے ملک میں، ہمارے آئین میں یہ بات شامل کر دی گئی
کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو تسلیم نہ کرنے والا کوئی شخص مسلمان یا مومن ہونے کا دعوے دار نہیں ہو سکتا۔ ایسا شخص جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی بھی نبوت یا رسالت کا اعتقاد رکھتا ہو یا نبوت کو جاری سمجھتا ہو، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور قادیانیت جو ایک بہت بڑا فتنہ تھا ہمارے بر صغیر میں، ختم نبوت پر ڈاکہ مارنے والا ایک گروہ اور فرقہ، اس کے بارے میں باقاعدہ یہ قانون بن گیا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اسی طرح باقی جو اسلام کے شعائر ہیں ان کو اپنے حق میں استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، دوبارہ سے اس عقیدہ ختم نبوت کو اور پاکستان کے آئین میں شامل اس قانون کو بدلنے کے لیے لوگ کوششیں کر رہے ہیں۔ بعض دفعہ غیر محسوس انداز میں کوشش کی جاتی ہے کہ عام لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کوشش کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جب تک علماء حقہ موجود ہیں، جب تک کتاب و سنت کی تعلیم سے فیضیاب ہونے والے لوگ اس ملک میں موجود ہیں، اس قانون کو بدلا نہیں جا سکتا۔ ابھی حالیہ ایک فیصلہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے آیا ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے، جس میں ایک قادیانی نے اپنا مذہبی لٹریچر شائع کیا، لوگوں تک پہنچایا، اس کی تبلیغ کی، جبکہ پاکستانی قانون کے مطابق یہ جرم ہے۔ کوئی قادیانی کسی مسلمان کو اپنی کوئی کتاب، اپنا کوئی لٹریچر پیش نہیں کر سکتا اسلام کے نام پر، چونکہ پاکستان میں اور پوری دنیا میں بالعموم قادیانی اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش میں ہیں۔ خصوصاً جب سے پاکستان میں یہ آئین اور قانون میں بات شامل ہوئی ہے، اس وقت سے تو وہ بہت زیادہ کوشش کر رہے۔ پاکستان سے بھاگے ہوئے ان کے عام افراد جو پاکستان سے سزا یافتہ ہیں، ان کو نکالا گیا، کسی طرح سے وہ جیل سے نکل کے باہر پہنچے تو وہ جا کر امریکہ کے صدر تک سے ملاقات کر رہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی رسائی کہاں تک ہے اور ان کو پیچھے سے سپورٹ کہاں سے آ رہی ہے، اور کون کون لوگ ملوث ہیں، کون کون سی طاقتیں ہیں، کون کون سے ملک ہیں جو پیچھے سے ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ اور وہ ملک اور وہ طاقتیں، آپ کو اندازہ ہے کہ ہمارے ملک میں سیاسی ہوا چلتی ہے تو اس میں بھی اثر و رسوخ بعض ملکوں کا نکلتا ہے، بعض طاقتوں کا نکلتا ہے۔ اگرچہ ہمیں کچھ ماہ بعد یا کچھ سال بعد، کچھ اشروں بعد پتہ چلتا ہے کہ فلاں کام ہوا تھا، فلاں تحریک چلی تھی، فلاں معاملہ ہوا تھا، اس کے پیچھے فلاں فلاں لوگوں کا، فلاں فلاں طاقتوں کا ہاتھ تھا۔ تو ابھی یہ جو فیصلہ آیا ہے، ہم اس فیصلے کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے فیصلے پر خود ہی نظر ثانی کرے۔ ویسے تو نظر ثانی کی درخواستیں بھی مختلف لوگوں کی طرف سے دائر کر دی گئی ہیں، لیکن اس سنگین غلطی کا ادراک انہیں خود ہونا چاہیے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پر وضاحتیں پیش کی جا رہی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے۔ دیکھیں، معاملہ سادہ سا ہے، ہم یہ معاملہ آپ لوگوں کے سامنے آسان لفظوں میں رکھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی الجھن نہ رہے اس حوالے سے، کیونکہ بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، بہت سے بیانیے جو ہیں وہ لوگوں میں پھیلائے جا رہے ہیں، اور یہ محسوس کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید
یہ چیف جسٹس آف پاکستان یا سپریم کورٹ کے خلاف کوئی سوچی سمجھی سازش ہے یا ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش ہے۔ الحمدللہ اہل حدیث کا سٹیج اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ کے فضل سے پاکستان کی تاریخ دیکھیں، ویسے تو عمومی تاریخ 1400 سال سے اہل الحدیث کی جو تاریخ ہے الحمدللہ پرامن، صلح جو، امن پسند، یہ گروہ اور یہ طائفہ منصورہ ہمیشہ سے ان کا یہ طرہ امتیاز رہا ہے۔ کبھی فتنہ و فساد میں انہوں نے نہ حصہ لیا ہے، نہ فتنہ و فساد کو بھڑکایا ہے، نہ ایسی کوئی آگ لگانے کی کبھی کوشش کی ہے۔ پاکستان کی تاریخ بھی اس بات پر گواہ ہے۔ آپ اٹھائیں، فرقوں کی تاریخیں دیکھیں، جماعتوں کی تاریخیں دیکھیں، آپ کو وہاں فتنہ و فساد ملے گا، وہاں گروہ ایسے ملیں گے جو باقاعدہ مسلح کارروائیاں کرتے رہے ہیں ہمارے ملک میں اداروں کے خلاف، یا قانون کو ہاتھ میں لے کر خود۔ لیکن الحمدللہ اہل حدیث کا یہ طرہ امتیاز ہے، اور ہماری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہم نے الحمدللہ کبھی بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی نہ اجازت دی ہے، نہ کبھی اس کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ تو ہم صرف قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ اپیل کرتے ہیں سپریم کورٹ سے کہ وہ اپنے اس فیصلے کو خود غور سے پڑھے اور دیکھے کہ ایک شخص جس نے قادیانی تفسیر اس کو شائع کیا ہے یا آگے اس کو پہنچایا ہے، جو کہ باقاعدہ ایک جرم ہے، اور ہمارے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن کریم کی کوئی قادیانی تفسیر جو ہے اس کو قرآن کریم کی تفسیر کہہ کر لوگوں میں پھیلانا جرم ہے، اور اس جرم کی باقاعدہ سزا بیان ہوئی ہے ہمارے قانون میں۔ اب اس جرم میں ایک بندہ قادیانی ہے، وہ قرآن کریم کی تفسیر جو اس کو وہ تفسیر کہتا ہے۔ اب قرآن کریم کی تفسیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سمجھدار ہیں آپ احباب، آسانی سے بات سمجھ لیں گے۔ قرآن کریم کی تفسیر کا مطلب ہے اللہ رب العزت کی ترجمانی، یعنی آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے، اور اگر آپ اللہ رب العزت کی منشا کے خلاف، اللہ رب العزت کے فرمان کے خلاف ہی کوئی بات اللہ کے فرمان کے نام پر لوگوں کو پھیلائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے، تو بتائیں کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو شرک کے برابر جرم قرار دیا، شرک اور کفر اس کو ذکر کیا، اور صرف میں وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ رب العزت پر بہتان باندھنا، اللہ رب العزت نے جو نہیں فرمایا وہ اپنی طرف سے بنا کر اللہ رب العزت کے ذمے لگانا بہت بڑا جرم ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناطق وحی ہیں، وہ بھی اللہ رب العزت کا پیغام پہنچاتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتا ہے وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے۔ چاہے کہ کوئی شخص اللہ رب العزت پر بہتان باندھے، اللہ رب العزت کا فرمان کہہ کر ایسا کفر اور ایسا دین اسلام کی مخالفت والا امر جو ہے وہ لوگوں میں پھیلائے، کتنی بڑی سنگینی اور کتنا بڑا جرم ہے۔ اور ہمارے قانون اور آئین میں یہ لکھا گیا کہ کسی قادیانی کی طرف سے ایسی حرکت جو ہے نا وہ قطعاً قابل قبول نہیں ہوگی، وہ قابل سزا جرم ہے۔ اور پھر اس جس کو وہ تفسیر کہتے ہیں اور تفسیر کہہ کر آگے لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں نعوذ باللہ غلام احمد قادیانی دجال کو اللہ کا نبی رکھا گیا بھی قرآن کے نام پہ، کہ قرآن میں نعوذ باللہ وہ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے غلام احمد قادیانی کی نبوت کا اعلان کیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ اسی طرح اور بھی اس طرح کی جو قادیانیت کے کفر ہیں، جو ان کی خباثتیں ہیں، وہ تفسیر کے نام پہ اس کتاب میں جمع ہے، اور وہ اس کتاب کی اشاعت کر رہا ہے، لوگوں میں پھیلا رہا ہے، اور باقاعدہ قانون موجود ہے کہ ایسے شخص کو سزا ملے گی، ایسی حرکت کی پاکستان کی سرزمین پر کوئی گنجائش نہیں۔ اب یہ سیدھا سادہ ایک مقدمہ ہے، اور اس میں حوالہ دیا گیا 2021 کے ایک
2021 کی ایک ترمیم کا، یعنی قانون کے ایک جز کا، کہ 2021 میں جس کو مزید وضاحت کے ساتھ لکھا گیا. قانون پہلے سے موجود ہے، قانون موجود ہے پہلے سے ہی، 2011 سے موجود ہے، جو باقاعدہ طور پر واضح دو ٹوک لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن کریم کے حوالے سے ایسی حرکت کی قطعاً اجازت نہیں اور وہ قابل سزا جرم ہے. اس کے بعد 2021 میں دوبارہ یہ بھی لکھا گیا کہ دستی کسی کو ہاتھ سے دینا، کسی کو بول کر ایسی چیز تبلیغ کرنا، یا سوشل میڈیا کے ذریعے یا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے یا پرنٹ میڈیا کے ذریعے کسی تک پہنچانا، یہ بھی اسی کیٹیگری میں آئے گا، اس پر بھی وہی سزا لاگو ہوتی. اب چیف جسٹس صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جرم جو ہے نا پہلے ہوا تھا اور یہ قانون بعد میں بنا ہے. 2021 والا قانون وہ کہتے ہیں بعد میں بنا ہے، اور یہ جرم 2019 میں ہوا شاید. حالانکہ 2019 میں بھی یہ قانون تو لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی صورت میں اس کی اشاعت جرم ہے. اب اشاعت کوئی سوشل میڈیا کے ذریعے کرے، پرنٹ کر کے دے اس کو، یا سوشل میڈیا کے ذریعے کسی کو بھیجے، تو وہ اشاعت ہی ہے. اور اس میں فیصلہ کرتے ہوئے یہ ریمارکس دینا، اس طرح کی باتیں کرنا کہ انسانی حقوق یا مذہب کی جو آزادی ہے وہ پاکستانیوں میں سے ہر فرد کو حاصل ہے. ایک شخص چور ہے، مثال کے طور پر قاضی کے پاس فیصلہ آتا ہے کہ اس شخص کی چوری ہے اور یہ اس کی چوری کے ثبوت ہیں، چوری ثابت ہو جاتی ہے، اور کوئی قاضی عدالت میں کوئی جج یہ فیصلہ دیتے ہوئے کہتا ہے جی انسانیت کی بڑی تکریم ہے، انسان کی عزت کرنی چاہیے، ہر انسان کے بنیادی حقوق ہیں، کسی انسان کو تنگ نہیں کیا جا سکتا، کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی، کسی کو پریشان نہیں کیا جا سکتا، تو اس کا کوئی تک بنتا ہے؟ بھئی جو بات ہے وہ تو جرم ہے. جو مجرم کی بات کریں آپ، عام شہری کی بات کیسے کرتے؟ جب مقدمہ قادیانیوں کے بارے میں ہے اور نامینیٹ ہے وہ بندہ بھی، اور اس کا جو جرم ہے وہ بھی واضح طور پر ثبوتوں کے ساتھ موجود ہے، اور اس جرم سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کے بعد یہ کہنا جی مذہبی آزادی جو ہر شخص کا حق ہے پاکستان میں، کوئی بھی اپنی مذہبی آزادی استعمال کر سکتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مذہبی آزادی کا بھی ذکر ہمارے آئین اور قانون میں ہے، اور قادیانیوں کے بارے میں جو ہمارا آئین اور قانون ہے وہ بھی وہیں موجود ہے. فرق ہے. دیکھیں ایک ہندو ہے، ایک سکھ ہے، ایک عیسائی ہے، یہودی ہے، بدھ مت ہے، وہ اپنا مذہب قبول کرتا ہے کہ میرا یہ مذہب ہے، اور اس مذہب کے ساتھ اپنی اس شناخت کے ساتھ ہمارے ملک میں رہ رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ملک میں کتنی تعداد میں دیگر غیر مسلم آباد ہیں. عمومی طور پر کبھی بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. سکھ کاروبار کر رہے ہیں ہمارے ہاں، ہمارے لوگ لین دین بھی کرتے ہیں ان سے، ان کو یہاں رہنے کی اجازت ہے، ان کو آزادی ہے، وہ اپنی بات بھی کر سکتے ہیں، وہ اپنی تبلیغ بھی کرتے ہیں. یہ الگ موضوع ہے کہ اسلامی شریعت کی نظر میں کیا مسئلہ ہے، لیکن ہمارے قانون میں چونکہ اجازت ہے وہ سارا کچھ کرتے ہیں. ہمارے یہاں ایسا کوئی بھی نہ کوئی تحریک چلی کہ سکھوں کے خلاف کوئی تحریک چلائے، یا سکھوں کو یہ حق کیوں دیا گیا، نہ کبھی کوئی تحریک چلی کہ عیسائیوں کو یہ حق کیوں دیا گیا، ان کی بائبل کیوں پرنٹ ہوتی پاکستان میں، کبھی ایسا کوئی احتجاج نہیں ہوا، کبھی ایسا کوئی مطالبہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ باقاعدہ ایک مذہب ہے، اور اس مذہب کے ساتھ اپنی الگ شناخت کے ساتھ وہ اپنا کام کرتے ہیں. سب لوگوں کو پتا ہے کہ یہ عیسائی ہیں، یہ ہندو ہیں، یہ سکھ ہیں. جبکہ یہاں معاملہ بالکل مختلف ہے. قادیانیوں کے کیس میں یہ معاملہ بالکل الٹ ہے. قادیانی اپنے قادیانی مذہب کی شناخت کے ساتھ اپنا کام نہیں کرنا چاہتے اور نہ کرتے ہیں. وہ تو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں اور مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، اسلام کے نام پر وہ اپنا کفر لوگوں میں پھیلانا چاہتے ہیں. یہ فرق ہے. اگر کوئی عیسائی
پاکستان میں یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، میں ایک مسجد بنانا چاہتا ہوں، اس مسجد میں ہم اپنی عیسائی عقیدے کے مطابق تبلیغ بھی کریں گے، عیسائی عقیدے کے مطابق عبادت بھی کریں گے، لیکن اس کے اوپر بڑا لکھا ہوگا جامع مسجد فلاں، کیا آپ اجازت دیں گے؟ کوئی بھی ذی شعور شخص اس چیز کی اجازت دے گا کہ یہ عیسائیوں کا ایک بنیادی حق ہے، بنیادی انسانی حقوق میں سے یہ ہے کہ وہ اپنے مذہب کی جس طرح چاہیں پرچار کریں؟ ہر شخص یہ کہے گا کہ ان کو اپنے مذہب عیسائیت کے پرچار کا حق ہے نا، جو ہمارے آئین نے انہیں دیا ہے، انہیں اسلام کے نام کو بدنام کرنے کا کوئی حق نہیں۔ یہاں یہ جو دنیاوی اشیاء بنانے والے جو برانڈز ہیں، یہ اپنا نام کسی کو استعمال کرنے نہیں دیتے، باقاعدہ رجسٹر انہوں نے کروایا ہے، اس کے بعد وہ کارروائی کرتے ہیں، حتیٰ کہ ملتے جلتے ناموں سے بھی کارروائی ہوتی ہے کہ آپ نے لوگو ان جیسا بنا لیا ہے، جو ایک معروف کمپنی ہے، معروف ادارہ ہے، معروف برانڈ ہے، تو آپ نقالی کرنا چاہتے ہیں، اس برانڈ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ کبھی کوکا کولا والے، پیپسی والے، باٹا والے، سروس والے آپ کو اپنے نام سے کام کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، نہیں دیتے نا بھائی۔ اسلام ہمارا دین، ہمارا ایمان، کتاب و سنت، کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کسی کو کہ اس نام پر اپنا کفر پھیلائے؟ غلام احمد قادیانی دجال اور کذاب کو نبی کہیں اور اس کا پرچار کریں اسلام کے نام پر، قرآن کے نام پر، نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے نام پر، کیسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ فرق ہے۔ اور اگلا فرق، جو لوگ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، بدھ مت ہیں، ہندو ہیں، جو بھی ہیں، وہ کافر ہیں، عام کافر، کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ان کو اسلام کی دعوت دی جائے گی، ان کو مسلمان بنانے کی کوشش کی جائے گی، ورنہ اگر وہ مسلمان نہیں ہوتے تب بھی اسلامی حکومت کے انڈر وہ رہ رہے ہیں، وہ ان کو حقوق حاصل ہیں، وہ اپنی زندگی گزاریں گے۔ لیکن جو مرزائی ہیں وہ مرتد کافر ہیں، عام کافر نہیں، مرتد کافر ہیں۔ مرتد اس شخص کو کہتے ہیں جو اسلام قبول کر کے پھر کفر کر لے، جو اسلام قبول کر کے کفر کر لے اس کو مرتد کہتے ہیں۔ اور مرتد جو کافر ہے اس کا حکم عام کافر سے بہت مختلف ہے، اور اس بارے میں کتاب و سنت کی واضح نصوص موجود ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو شخص اپنا دین بدل لے، یعنی مسلمان ہو، اسلام کا دعویٰ کرے، کلمہ اسلام پڑھے، اس کے بعد کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا قول، کوئی ایسا فعل سر انجام دے جس سے وہ دائرہ اسلام سے اپنے آپ کو خارج کر لے، ایسے شخص کو فوراً قتل کر دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک صحابی دوسرے صحابی کو ملنے کے لیے آتے ہیں، غالباً معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہیں، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے ملنے آئے۔ دیکھا کہ ایک شخص کو باندھا ہوا ہے، سواری پہ بیٹھے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اس شخص کو کیوں باندھا گیا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ مرتد ہو گیا ہے، یہ دین سے پھر گیا ہے، اسلام اس نے چھوڑ دیا ہے، اس لیے اس کو باندھا گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ایسا کرے اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو باندھ کر مہلت دینے کی بجائے اس کو فوراً قتل کرو، یا توبہ کر کے اپنے ارتداد سے باز آئے، یا پھر اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور انہوں نے کہا میں سواری سے اس وقت تک نہیں اتروں گا جب تک اس کو قتل نہیں کر دیا جائے۔ اتنا بڑا یہ فتنہ ہے ارتداد کا، ایسے لوگوں سے کوئی ہمدردی نہیں، اسلام کی نظر میں ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں، اسلام کی نظر میں ان کے کوئی بنیادی حقوق نہیں اسلام کی نظر میں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے ہم پرامن شہری ہیں، ہمارے منبر و محراب سے کبھی ایسی تحریک نہیں چلائی گئی کہ جاؤ قادیانیوں کو جا کے قتل کر دو۔
ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کرنا یہ خانہ جنگی کے مترادف ہے، اس طرح ہمارے ملک میں خون خرابہ ہوگا، اس لیے ہم ایسا نہیں کرتے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے اصولی موقف سے پیچھے ہٹ جائیں، رواداری کے نام پہ، اعتدال کے نام پہ یا بنیادی انسانی حقوق کے فریبی نعرے سے لوگوں کو اسلام کی حقیقت سے ہی غافل کر دیا جائے، یا لوگوں کے دلوں سے وہ قباحت اور وہ جو فتنہ و فساد ہے اس کی شناخت کو ختم کر دیا جائے۔ آج تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو بہت باریکی سے ان باتوں کا پتہ ہے، یا علماء سے سنتے چلے آئے ہیں، پختہ ہیں، شاید بچ پائیں گے، لیکن ہماری اگلی نسلیں وہ اسی راہ میں بہہ جائیں گی۔ قادیانیت ایک بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا ناسور ہے، بہت بڑا کفر ہے، بہت بڑا ارتداد ہے۔ ختم نبوت کی پہرہ داری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کی ہے، تابعین نے کی ہے، تبع تابعین نے کی ہے، ائمہ دین نے کی ہے، ہمارے علماء نے خون پیش کیا ہے، ہمارے علماء کا خون ہے اس ختم نبوت کی تحریک کو برقرار رکھنے کے لیے، اور نبوت پر ڈاکے جو مارے جا رہے تھے ان کو روکنے کے لیے، ان کے ہاتھ پکڑنے کے لیے علماء کا خون شامل ہے، ہماری عوام کا خون شامل ہے۔ پاکستان میں بھی آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، قادیانیت کے خلاف کام کرنے پر کتنے لوگ قتل ہوئے، کتنے علماء قتل ہوئے، کتنے لوگوں کا خون بہا ہے۔ اس کے بعد جا کر وہ خون رنگ لایا اور پاکستان کے آئین اور قانون میں یہ بات شامل کی گئی۔ اس لیے ہم پرزور مذمت کرتے ہیں ایسے فیصلوں کی، اور کسی بھی ایسی حمایت کی جو قادیانیوں کے لیے ہو۔ دیکھیں، ہم ان کو پاکستان میں رہنے کی اجازت دیتے ہیں، حالانکہ اسلام اجازت نہیں دیتا، ملکی قانون کے ہم پابند ہیں، وہ رہ رہے ہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ جاؤ قادیانیوں کو قتل کر دو، وہ مرتد ہیں، واجب القتل ہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے، مرتد ہیں، واجب القتل ہیں، لیکن ان کو قتل کرنا حکومت کا کام ہے، افراد کا نہیں، یہ کام حکومت کا ہے۔ ہم پرامن ہیں، لیکن جو بات غلط ہے ہم اس پر آواز اٹھانا اپنا حق سمجھتے ہیں، یہ بھی ہمارا حق ہے، بنیادی حق ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے ختم نبوت پر پہرا دینا یہ ہمارا فرض ہے، اور ہمارا اولین فرض ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جاتے ہی مسیلمہ کذاب کے فتنے نے سر اٹھا لیا، نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، وہ تو کہتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہتا تھا۔ مسیلمہ کذاب نے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ مل جاتا ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، بس آپ اپنے بعد میرے لیے یہ سیٹ رکھ دیں کہ میرے بعد یہ ہو۔ آنو فرمایا دفع ہو جائے، ایک تنکا بھی کہے نا، ایک تنکا بھی تجھے نہیں ملنے والا۔ دعویٰ تو اس کا بھی یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نبی ہوں۔ ختم نبوت پر ڈاکہ مارا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان نازک حالات میں جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں اور مسلمانوں کا ابھی جو زخم ہے وہ مندمل نہیں ہوا، سیاسی طور پر حکومت مستحکم نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے جنگ یمامہ لڑی ہے مسلمانوں نے، اور اس ایک جنگ میں اتنے صحابہ شہید ہو گئے، اتنے مسلمانوں کا خون بہ گیا اس ایک جنگ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جو 20 غزوات ہوئے تھے، ان سب غزوات کے شہید جو صحابہ کرام ہیں ان کی تعداد کو شمار کیا جائے وہ کم ہے، اور جنگ یمامہ میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے ان کی تعداد زیادہ ہے۔ کفر سے بڑا کفر ہے یہ ختم نبوت پر ڈاکہ۔ اس لیے ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا، ہمیں بیدار رہنا ہوگا۔ باہر کی حکومتیں بہت زیادہ دخل اندازی کرتی ہیں، ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کس کے کہنے پہ کس کو اٹھایا گیا، کس کے کہنے پہ کس کو باہر بھیجا گیا، کس کے کہنے پہ کون سی ترمیم لائی گئی، کس کے کہنے پہ کون سی تحریک لائی گئی، ہمیں تو بعد میں پتہ چلتا ہے۔
بعد میں لوگوں کے بیان سامنے آتے ہیں. جب وہ غیر ملکی میڈیا کو بیان دیتے ہوئے ہمارے ایک سابق چیف جسٹس نے کہا تھا اپنے دور میں جب وہ چیف جسٹس تھا اس وقت, لیکن وہ بعد میں بیان میڈیا پہ آیا, اس نے کہا کہ میں نے دیکھو آپ کے لیے یہ بھی کر دیا, یہ بھی کر دیا, یہ بھی کر دیا. مغربی میڈیا کو بیان دیا کہ آپ کے لیے میں نے یہ کر دیا ہے, آپ کو تو خوش ہو جانا چاہیے. یہاں بہت سی مثالیں ہیں. وہ گستاخ رسول آسیہ نامی ملعونہ, اس کو جیل سے نکالا گیا اور باہر بھیج دیا گیا. ہمارے ملک سے ہوا, ہماری عدالت سے ہوا. اور کن کے کہنے پہ ہوا آپ کو پتا ہے؟ باقاعدہ بول کر کہا گیا کہ دیکھیے آپ نے کہا ہے, ہم نے آپ کا مطالبہ پورا کر دیا. اس لیے ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا, بیدار رہنا ہوگا. ختم نبوت کے حوالے سے آگاہی پھیلانی ہوگی. ختم نبوت کے حوالے سے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے, اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے. ختم نبوت کے عقیدے کے بارے میں اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے, تاکہ کوئی بھی ایسا فتنہ ان کے سامنے آئے تو وہ ہم ٹھونک کر سینہ چوڑا کر کے سامنے کھڑے ہوں, اور ایسے باطل حربوں کا ہمیشہ وہ مقابلہ کرتے رہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ختم نبوت کے عقیدے پر ہمیں قائم رہنے اور اس کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. محترم سامعین و سامعات, آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا خلاصہ یہ ہے کہ ختم نبوت ہمارے دین اسلام کا بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے. اس کے بغیر کسی دین, کسی ایمان اور کسی اسلام کی کوئی حیثیت نہیں. یہی دین ہے, یہی شریعت ہے, یہی اسلام ہے. جس طرح اللہ رب العزت کے ساتھ شرک نہیں کیا جا سکتا, اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانا جا سکتا, جو مانے دائرہ اسلام سے خارج ہے. اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی یا کسی رسول کی آمد کا کوئی عقیدہ نہیں رکھا جا سکتا. جو ایسا رکھے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, چاہے جتنا بھی وہ اسلام کا دعویٰ کرتا رہے. لیکن ہمارے ملک میں قانون اور آئین بننے کے بعد اس میں تبدیلی کی کوشش کئی دفعہ ہوئی ہے. حالیہ ایک جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا, اس کے حوالے سے میں نے تفصیلی یہ بات ذکر کی ہے کہ وہ فیصلہ سراسر قادیانیوں کی حمایت میں جا رہا ہے. چیف جسٹس صاحب کی نیت کا ہمیں علم نہیں, ہو سکتا ہے کہ غیر ارادی طور پر ایسا ہوا ہو, اللہ کرے ایسا ہی ہو. پھر انہیں اس بات کا علل اعلان اظہار کرنا چاہیے کہ یہ فیصلہ غلط ہے اور فیصلے کو واپس لینا چاہیے, اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے. جو بھی جان بوجھ کر ختم نبوت کے حوالے سے غداری کرنے کی کوشش کرے گا, دنیا آخرت میں رسوا ہو جائے گا. یہ تو دین اسلام پر حملہ ہے, یہ تو قرآن پر حملہ ہے, یہ تو محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر حملہ ہے, آپ کی ختم نبوت پر حملہ ہے. کیسے دنیا آخرت میں سرخرو ہو جائے گا ایسا شخص؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان ہے, میں بندہ ناچیز حافظ ابو یحییٰ نور پوری, بہت سے لوگ مجھے جانتے بھی ہوں گے سوشل میڈیا کے ذریعے, کو تھوڑا بہت ٹوٹا پھوٹا کام اللہ کے دین کا ہم کرتے رہتے ہیں. ختم نبوت کے حوالے سے, دفاع صحابہ کے حوالے سے, شرک و کفر کے حوالے سے, کتاب و سنت کی ترویج اور تبلیغ کے حوالے سے. تو ہم نے ایک ادارہ سرگودا رائل ایونیو, ایک وہاں ٹاؤن ہے, رہائشی منصوبہ ہے, وہاں ہم نے ایک ادارہ شروع کیا ہے الاصلاح اسلامک سینٹر کے نام سے, جو ایک جامع منصوبہ ہے جس میں میڈیا کا سلسلہ بھی ہے, جس میں مسجد بھی ہے, جس میں ایک ریسرچ سینٹر اور لائبریری بھی ہے, اور جس میں ہمارا ایک تعلیمی سلسلہ ہے جو ورلڈ وائڈ چل رہا ہے. ہزاروں لوگ بلا مبالغہ بیک وقت اس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں پوری دنیا سے, اور بالکل فری بلا معاوضہ ان کو کتاب و سنت کی تعلیم دی جا رہی.
اور ایسے ایسے پسماندہ علاقوں میں اللہ کی توفیق سے ہماری دعوت جا رہی ہے، کتاب و سنت کی دعوت، اور لوگ شرک سے، کفر سے، خرافات سے، بدعات سے توبہ کر رہے ہیں کہ کبھی کبھی سن کے رونا آ جاتا ہے کہ جہاں امریکہ سے، جہاں فرانس جیسے ملکوں سے، جہاں اسپین سے، جہاں یو ایس اے، اپنا لندن سے، ایسے ایسے بڑے ملکوں سے بھی لوگ ہمارے پاس کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہاں بڑے بڑے پسماندہ علاقوں سے بھی، کیونکہ آن لائن سسٹم ہے، کوئی بندہ گھر بیٹھے اپنی سہولت کے مطابق تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ سندھ کے ایک پسماندہ علاقے سے ایک بچی نے اپنے استاد کو میسج کیا، ہمارے سسٹم میں استاد صاحب پڑھاتے ہیں، ان کو میسج کر کے وہ پوچھتی ہے کہ میرے ابو پوچھتے ہیں کہ ہماری فوتگی ہوئی ہے، فلاں فوت ہوا ہے، تو مجھے یہ چیز بتائیں کہ کہیں یہ اسلام کی شریعت کے خلاف تو نہیں ہے؟ ہم تو بہت گمراہی اور جہالت میں پڑے ہوئے تھے، ہمیں اب پتہ چلا ہے کہ اصل دین کیا ہے، کتاب و سنت کس چیز کا نام ہے، کیا عقائد ہونے چاہیے، کیا اعمال ہونے چاہیے، ہمیں بتائیں کہ فلاں فلاں کام شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے بہت بڑا منصوبہ ایک کنال سے زائد جگہ پر، جس میں بیسمنٹ ہے، اور بیسمنٹ کا الحمدللہ لینٹر ڈالا جا رہا ہے، جو آج میں یہاں موجود ہوں اور پیچھے آج کام چل رہا ہے، الحمدللہ لینٹر ڈالا جا رہا ہے۔ یہ تقریباً 12 کروڑ سے زائد کا منصوبہ ہے، اور ابھی بیسمنٹ پر جو ہمارا خرچ ہو چکا ہے وہ بھی بہت بڑی اماؤنٹ ہے، اور جو ادھار کی صورت میں ہم نے رمضان مبارک میں انشاءاللہ وہاں نمازیں، تراویح، خطبات جمعہ اور بچوں کی تعلیم کا سلسلہ شروع کرنا ہے اللہ کی توفیق سے، اس لیے یہ لینٹر ڈالنا ابھی ضروری تھا، اور اس کا جو اکثر و بیشتر حصہ ہے، جو مٹیریل ہے، وہ ابھی ادھار کی صورت میں ہمارے سر پر باقی ہے۔ تقریباً 55 سے 56 لاکھ کا سریا جو ہے وہ سٹیل استعمال ہوا ہے، باقی سیمنٹ ہے، بجری ہے، ریت ہے۔ تو آپ احباب سے گزارش ہے کہ غلبہ دین کی اس تحریک اور اس کوشش میں آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں، جس قدر ممکن ہے اپنی استطاعت کے مطابق اپنا حصہ ڈالیں۔ اللہ رب العزت خلوص کے ساتھ دیا گیا آپ کا مال، اللہ اس کی قدر کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت خلوص کے ساتھ دیا گیا ایک پیسہ بھی ہونا، آپ کا مال جتنا بھی تھوڑا ہے، اللہ کے ہاں معیار دیکھا جاتا ہے، مقدار نہیں دیکھی جاتی۔ ایک شخص کروڑ پتی ہے، وہ لاکھوں میں خرچ کرے گا، ارب پتی ہے، کروڑوں میں خرچ کرے گا۔ ایک بیچارہ مزدور ہے، وہ مشکل سے اپنی روٹی پوری کرتا ہے، وہ 10 روپے دے، 20 دے، 50، 100، 1000 دے، اللہ کے ہاں ہو سکتا ہے کہ کروڑوں سے زیادہ اس کو اجر ملے۔ اور جس کے پاس اربوں ہیں وہ کروڑوں دے اللہ رب العزت کی راہ میں، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ تعلیم ہے کہ جو چیز تمہیں بہت زیادہ پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ قرآن کا بھی یہ فیصلہ ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو چیز تمہارے دل کو کھینچتی ہے نا، جب تک وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے نیکی کو نہیں پہنچو گے۔ یعنی جس کی جیب سے کروڑ پتی ہے، لاکھوں جاتے ہیں تو اس کو ہوتا ہے یار بڑی اماؤنٹ ہے، اس کو محبت ہے اپنی دولت سے، اپنے مال سے، بینک بیلنس سے جاتا ہے نا، جب پھر اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت کا شرف پاتا ہے۔ اور غریب آدمی 1 روپیہ بھی دے، آدھی کھجور بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدقہ کرو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ بہت بڑا منصوبہ ہے، اور اس منصوبے کے جو ثمرات ہیں وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بہت زیادہ تیزی سے پھیلیں گے، بہت زیادہ کام ہوگا وہاں اللہ کے فضل و کرم سے۔ بہترین میڈیا کا کام بھی، مسجد ایک ماڈل مسجد بنانی ہے انشاءاللہ، جس میں موجودہ معاشرے میں لوگوں کی تمام ضروریات، روحانی ضروریات پوری ہوں، مردوں کی، خواتین کی، نوجوانوں کی، بچوں کی، عورتوں کے لیے۔ اور ہم نے یہ منصوبہ بنایا ہے کہ عورتوں کی جو جگہ ہے وہ مستقل ہر نماز کے لیے عورتوں کے لیے جگہ ہوگی، نبوی دور کی طرح۔ اس طرح باقی جو منصوبے ہیں میں نے آپ کو مختصر بتا دیا ہے، وقت بھی کافی ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بڑھ چڑھ کر نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو احباب حصہ ڈالنا چاہتے ہیں یہاں آگے تشریف لائیں، یا اپنا حصہ بھیج دیں، یا باہر ہمارے بھائی کھڑے ہوں گے ان کو حصہ پہنچا دیں، یا خطبہ جمعہ کے بعد میں بھی یہاں موجود ہوں گا، ملاقات کر لیں۔ بعد میں دینا چاہتے ہیں اس کا کوئی شیڈول طے کر لیں، ہمیں بتا دیں، ہمارے علم میں لے آئیں۔
اللہ رب العزت آپ کو توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ رب العزت کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہم کوشش کر جائیں، کوئی صدقہ جاریہ ایسا چھوڑ جائیں جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے نیکیوں کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہوتا رہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔